اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ ہماری گفتگو عدد اور معدود کے حوالے سے چل رہی ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اگر یہ آپس میں مرکب بن جائیں تو مرکب عددی کہلائے گا۔ عدد نمبر، معدود جس کا نمبر یعنی نمبر جس چیز کو بیان کر رہا ہو، وہ نمبر جس کے لیے ہو۔ تو ہوگا کیا، جب بھی آپ کوئی عدد بیان کریں گے ایک ابہام ہوگا، ایک کنفیوژن ہوگی کہ نمبر کیا مراد ہے اس سے، یعنی اس کی بات واضح نہیں۔ اگر کوئی آپ سے کہے 3 تو کیا مطلب، 6 کیا، بات پوری نہیں ہوئی۔ مرکب میں یہی ہوتا ہے نا، اکیلی بات پوری نہیں کر سکتا، وہ اس کے ساتھ کچھ چاہیے، تو اس کے بعد کچھ وضاحت آنی چاہیے۔ 3 اردو میں جیسے ہم پہلے کہیں گے 3 کیا کتابیں، 5 گھر، جو بھی آپ اس کے آگے لگا رہے ہیں، وہ جو نمبر ہے اس کی کوئی نہ کوئی وضاحت چاہیے، اس کو تمییز کہتے ہیں۔ یعنی کہتا تو اس کو چاہیے، اصلاً کہنا چاہیے اس کو ممیز، یعنی اس کی تمییز کرنے والا۔ تمییز کا مطلب اس کو ممتاز کرنے والا، اس میں جو ابہام آ گیا تھا اس کو دور کرنے والا، اس کی کنفیوژن کو دور کرنے والا۔ تو جو عدد ہے اس کی کنفیوژن دور کی جا رہی ہے، تو اس کا ابہام دور کیا جا رہا ہے، تو اس کو کہیں گے ممیز۔ اور جس کے ذریعے، جس معدود کے ذریعے اس کی تمییز کی جا رہی ہے اس کو کہیں گے ممیز۔ تو ہونا چاہیے یہ ممیز، معدود کو ممیز کہنا چاہیے، لیکن کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ تمیز ہے اس کی، یعنی یہ تمیز کی گئی ہے، تو جس کے ذریعے تمیز کی، جس میں تمیز کی ہے، جس کے ذریعے تمیز کی گئی ہے، اسی کو تمیز بول دیتے ہیں۔ تو ایسا کیا جاتا ہے، بہت سی زبانوں میں ایسا کیا جاتا ہے، ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اصل میں ممیز ہے، تمیز کرنے والا، لیکن اس کو کہہ دیتے ہیں تمیز یہی ہے، یعنی اسی نے تمیز کی۔ آپ جب سنیں گے کہ آپ سے کہا جائے یہ اس کی تمیز ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ اس کا ممیز ہے، یعنی اس کو تمیز کرنے والا ہے۔ یہ وہ لفظ ہے جس نے تمیز کی، اور جس کا تمیز کیا ہے وہ ممیز ہے۔ یہ آگے کتابوں میں بار بار اس کا تذکرہ آئے گا، تو زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں فاعل اور اس میں مفعول اگر آپ کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا ہے اور آپ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ نے پچھلے اسباق صحیح سے غور سے نہیں سنے ہیں، کیونکہ یہ تو آگے کی چیز ہے نا، ایڈوانس لیول کی۔ لیکن انشاءاللہ تعالی فکر کی بات نہیں ہے، دہرا کے آپ کے جب کام سن کے عادی ہو جائیں گے اور پک جائیں گے تو کہیں نہ کہیں بات بیٹھ ہی جائے گی، اس لیے بار بار دہراتے رہتے ہیں پچھلے ساری باتیں۔ اس میں پہلے جو 2 عدد ہیں اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ موصوف صفت کی طرح کام کرتے ہیں۔ تو موصوف پہلے آتا ہے پھر صفت آتی ہے۔ تو یہ نمبر 1 ہونا یہ بھی تو صفت ہے نا، 2 ہونا یہ بھی تو صفت ہے۔ کسی چیز کو کہا جائے کہ یہ 2 ہے، تو یہ 2 ہونا اس کو کوالیفائی کر رہے ہیں نا آپ، کسی چیز کو، کتابیں، 2 کتابیں، تو موصوف کتاب اس کا 2 ہونا یہ بھی اس کی ایک صفت ہے۔ موصوف قلم اس کا 1 ہونا یہ اس کی ایک صفت ہے۔ اس لیے موصوف صفت کے طور پہ آتا ہے 1 اور 2۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 3 بھی آ سکتی ہے، بھی تو صفت ہو سکتی ہے، جی ہاں ہو سکتی ہے، ساری صفت ہو سکتی ہے، لیکن پہلے اور دوسرے کو تو صفت کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، لیکن پہلے اور 2 کو صفت کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اور بعد والوں کو مرکب عددی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ اس کی ہم نے ساری مثالیں دیکھی، واحد، اثنان، ثلاثہ، اربع، خمسہ، ستہ، سبع، ثمانیہ، تسع، عشرہ، یہ آپ کو ذہن میں رہنا چاہیے۔ اسی لیے ان کی پہلے میں دیکھی کتاب، اب کتابوں کی تنوین نے واحد بتا دیا تھا، ضرورت نہیں تھی، لیکن آپ تاکید کے لیے موصوف صفت لے آئیے، موصوف کی صفت لے آئیے، کتاب واحد کر دیجیے، قلمان اثنان کر دیجیے، تو مسئلہ نہیں ہے سمجھانے کے لیے، لیکن ضرورت نہیں ہوتی، بعض اوقات اسی سے بات پوری ہو جاتی ہے۔ باقی میں آپ مرکب عددی کے طور پر لائیں گے۔ اب آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ ثلاث کتب جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ، ایسا مت سمجھیے گا، دیکھنے میں تو لگ رہی ہے نا مضاف مضاف الیہ ہے نا، شکل ایسی ہے اس کی، لیکن نہیں، ایسا کہیں گے نہیں، ورنہ جو ہے آپ کو آگے مشکل ہوگی۔ ثلاث کتب، کتابوں کی 3، ایسی شکل لگتی ہے اس کی، لیکن اس طرح اپنے آپ کو پریشان مت کیجیے، ورنہ آپ کو گڑبڑ یہ ہوگی کہ یہ جو اس کی آپ لا رہے نا معدود کا آپ کے ذہن میں پھر کنسپٹ ذرا گڑبڑ ہو جائے گا، کیونکہ وہ 3 سے لے کے 10 تک تو ایسا ہے، لیکن آگے جا کے تو وہ واحد منصوب ہو جاتا ہے، پھر اس کے آگے جا کے واحد مجرور ہو جاتا ہے، 100 اور 1000 میں ہے نا، 11 سے 99 میں آپ
वाहिद और मंसूब लाते तो फिर उसको क्या कहेंगे? तो थोड़ा इसलिए जो वो है एक ही नाम रखिए, मादूद है ये उसका। 1 से 2 में आपको मैंने बता चुका हूँ कि वाहिद लगाना जरूरी नहीं है, इस्नान लगाना जरूरी नहीं है, आपकी मर्जी है, लगाना चाहे ताकीद के लिए तो ठीक है। 3 से 10 तक आपको जमा और मजरूर लाना होता है। अशरत अशखासिन और खमसत रिजालिन, इसमें मुजक्कर के लिए मोन्नस, मोन्नस के लिए मुजक्कर। 11 और 12, इसी तरह 21 और 22, इसी तरह 31 और 32, उन सब में क्या होगा? वही चलेगा कि ये मौसूफ सिफत की तरह आएंगे, यानी मौसूफ सिफत मेरी मुराद ये है कि यानी उसमें रियायत की जाएगी, मुजक्कर की मुजक्कर के साथ, मोन्नस की मोन्नस के साथ, खाली ये इस हद तक। और बाकी में रियायत नहीं की जाएगी, उल्टा किया जाएगा, मुजक्कर के साथ मोन्नस, मोन्नस के साथ मुजक्कर। अच्छा, 11 और 12 में खाली ये होता है कि वाहिद के लिए अहादा इस्तेमाल करते हैं और 12 के और मोन्नस के लिए इहदा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये बात इजाफी थी जो आपके ज़हन में रहनी चाहिए। और 11 से 19 तक इन्होंने कहा है, लेकिन ये तो अभी यहाँ तक की बात हो रही है, इसलिए असल में 11 से 19 तक और फिर 20 से 99 तक भी सब एक ही लाइन के हैं। तो वो वाहिद और मंसूब होती है उनकी उनका मादूद, यानी उनकी तमीज, जिसको हम बार बार जबान पे हमारे वो तमीज चढ़ा हुआ है तो कह देते हैं, हालांकि वो मुमय्यिज उसकी, लेकिन ये कि चलिए तमीज उसको जैसे स्लैंग के तौर पे बोलते थे बोल दिए। ठीक है, जैसे आप उर्दू में भी कहते हैं बस्ती वाले, तो बस्ती बस्ती चले छोड़े, वहां तक जाने की भी जरूरत नहीं तफसील में। खैर, तो इस्नान और इस्नतान ये मुजक्कर और मुन्नस के लिए आता है, ता इजाफी लगा के उसको मुन्नस बना देते हैं। और आप जानते हैं कि ये मुअरब भी है, इनके एराब बदलते रहते हैं, आनी ऐनी ऐनी तस्निया की तरह। यहाँ पे आपने वही देखा, इन दोनों का क्या होगा? मुजक्कर और मुन्नस की रियायत की जाएगी। अहदा आशरा मुजक्कर के लिए, इहदा अशरता ये मुन्नस के लिए आएगा। अशाराता जो है, अशाराता ऐसे करना, क्योंकि 4 एक साथ आ जाते हैं, 4 जबर जरा भारी पड़ते हैं, इसलिए उसको अशरता कर देते हैं, इहदा अशरता। क्योंकि अरबी में ये कायदा एक है कि जरा बोलने में आसानी होनी चाहिए, हर चीज में, हर जबान में होता है। तो अशरता बोलना आसान है या अशाराता बोलना आसान है? जरा ज्यादा खींचना पड़ रहा है, तो इस हवाले से वो एक को साकिन कर देते हैं, इसलिए कोई ऐसी फिक्र की बात नहीं है, सिर्फ आसान करने के लिए। मुजक्कर के लिए मुजक्कर, मोनस के लिए मोनस, दोनों जुज, दोनों जुज, पहला दूसरा दोनों जुज। ठीक है, ये आपने उसकी मिसालें देख ली हैं जिन पे आप कुछ गौर कर सकते हैं बार बार। 13 से 19 की फिर उन्होंने बताई आपको बात। अब यहाँ पर मुजक्कर के लिए मुजक्कर, मोन्नस, मोन्नस के लिए मुजक्कर आएगा। ठीक है, लेकिन किसकी बात हो रही है? ये ऑपोजिट किस्म, पहले जुज की बात हो रही है, क्योंकि अब ये मुरक्कब जुज आ रहे हैं ना। मुरक्कब का मतलब ये कि एक में बात पूरी नहीं हो रही, अकेले अकेले लफ्ज जो आ रहे थे मुफरद सिंगुलर फॉर्म में, जो इकलौते इकलौते आ रहे थे, वो क्या थे? कपल नहीं थे, बल्कि सिंगल थे, आइसोलेटेड थे। वो तो वाहिद, इस्नान, सलासा, अरबा, खमसा, सित्ता, सबा, समानिया, तिसा, आशरा हो गया। और इसी तरीके से अकेले क्या ले आते हैं? इशरून, खमसून, सित्तून, अरबाउन, अकेले अकेले हो गए, और अल्फ, मिया, ये होते हैं। बाकी बीच में जो आ रहे हैं 11, वो क्या है भाई? अहद आशरा, ये 2 हो गए ना, 2 पार्ट है इसके, तो मुरक्कब हो गए, 2 पार्ट हो तो मुरक्कब हो जाते हैं। इसी तरह इसना आशरा, इसी तरह सित्ता व सित्तून, सित्ता व सित्तून, तिसा व तिसऊन, जो भी आप कोई भी कॉम्बिनेशन बनाए तो वो सारे 2 पार्ट के साथ बन रहे हैं, 11 से 99 तक। ठीक है, बीच में लेकिन उसमें इनको निकाल दीजिए, इशरून वगैरह सब वो अकेले ही है। तो इनके अब 2 पार्ट्स की बात हो रही है कि अब जो नंबर है वो 2 पार्ट का है, इसके 2 हिस्से हैं, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा। पहले हिस्से की बात हो रही है कि ये मुजक्कर के लिए मुजक्कर होगा, मोन्नस, ये मुजक्कर के लिए मोन्नस होगा, मोन्नस के लिए मुजक्कर होगा, 13 से आगे, 13 से 20 तक, इसी तरह 23 से 30 तक, इसी तरह 33 से 40 तक, आगे तक चले जाए ऐसे, तो 99 तक ये खेल चलेगा। और फिर इनके ऊपर के 2 जो है, पहले दूसरा 21 22, ये जो है इनका 2 का क्या होता है? ये मुताबिक होते हैं। ठीक है, तो पहला वाला हिस्सा 13 से लेके जब चलेंगे तो पहला पार्ट उसका, पहला हिस्सा इस मुरक्कब का, इस ग्रुप का, वो उल्टा होगा, दूसरा पार्ट सीधा होगा, यानी औरत के लिए औरत, मुजक्कर के लिए, मर्द के लिए मर्द। ठीक है,
اس کی مثال سے آپ کو سمجھ میں آ گیا. طالب مذکر ہے تو اس کے لیے ثلاثہ عشرہ, تو ثلاثہ پہلا پارٹ ہے, وہ مؤنث لائے, اپوزٹ کیا اس کو, اور عشرہ یہ جو ہے مذکر لائے, کیونکہ طالباً مذکر ہے. تو پہلا پارٹ سے میری مراد یہ ہے, یہ پہلا پارٹ ہے, یہ دوسرا پارٹ, یہ مطابق نہیں ہوگا, یہ مطابق ہوگا. دیکھیے یہ مؤنث مدرسہ استانیہ, یہ اس کے اپوزٹ ہو گیا, اور یہ اس کے موافق ہو گیا, یہ مؤنث لیا. مشکل کوئی بات نہیں, بس یاد رکھنے کی ضرورت ہے. زیادہ کانسیپٹس آ گئے ہیں جو آپ کو بار بار سن کے پختہ کرنے, کسی طرح سے بھی بٹھانا ہے دماغ میں, بار بار سنتے رہیے, پھر بٹھاتے رہیے. صحیح ہے نا. یہ بھی بتا دیے کہ اس کے جو دو پارٹس ہیں ان میں فتحہ ہوتا ہے آخر میں, ٹھیک ہے. سبع عشرہ, دیکھیے دونوں پر فتحہ آ رہا ہے آخر میں, صحیح ہے, فکس ہے, یہ ان کا اعراب بدلے گا نہیں. سب میں ایسے دیکھیے اوپر سے نیچے تک یہ آ رہا ہے, یہ تبدیل نہیں ہوتے. پھر عقود کی بات ہوئی تھی, تو وہ مرکب آ گئے, یہ عقود ہے. عقود کس کو کہتے ہیں؟ 20, 30, 40, 50 ہے, 20, 30, 40, 50, اسی طرح ان کی منصوب اور مجرور فارم آئیں گے, 60, 70, 80, 90 ان میں بھی. تو یہ ابھی اکیلے یہ جمع مذکر سالم آپ کو یاد ہے نا, آنے اونا اینا اینا, مسلمون مؤمنون مؤمنین مؤمنین ہے نا, ایسے یاد آتا. تو اونا اینا اینا یہ اسی کی بات ہو رہی ہے, وہی والا اس کا اعراب ہے, وہ ویسے ہی رہے گا. یہ سنگل فارم ہے, اکیلے گروپ ہے, لیکن ان کو عقود کہہ دیتے ہیں, ان کا نام عقود ہے, ٹھیک ہے. یہ یہاں پر بند جاتے ہیں, یہاں آ کے کوئی کھوٹے سے لگ گئے, یا ان کو گانٹ باندھ دی گئی, ایک نوٹ کر دیا, اب دوسرا شروع ہوا 21, 22, 23, 30 پہ آ کے ایک اور نوٹ باندھ دی. اس طرح 10 کی نوٹس بن جاتی ہیں گنتی میں, کیونکہ پھر وہ جو ہے وہی آگے چلے گا. تو اس کو عقد کے معنی ہوتا ہے ایک کانٹریکٹ بھی, عقد کو کہتے ہیں, اصل معنی ہوتے ہیں باندھنا, ایک کو دوسرے سے جوڑ دینا, گرہ باندھنا, نوٹ لگانا. تو یہ نوٹ لگا دی گئی, تو عقود اس کی جمع ہے, عقد کے مطلب گرہ, اسی کی جمع آ گئی, ٹھیک ہے. نکاح کو بھی اسی لیے عقد کہتے ہیں, عقد مسنونہ ہوا ہے. عقد مسنون مطلب مولانا کے سنت کے مطابق عقد ہوا ہے. عقد کا مطلب ان دونوں کا کانٹریکٹ ہو گیا, مطلب یہ دونوں بند گئے ہیں. اسی لیے جو کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ان کا عقد ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. اس کی مثالیں تھیں, وہ آپ نے دیکھی ہے, زیادہ تیزی سے گزر گیا, آپ پھر بھی ایک نظر دیکھ لیجیے, چلیے پوز کر کے. اسی طرح اب جتنے بھی عقدار ہیں ان کے بارے میں بھی وہ آپ قاعدہ یاد کر چکے ہیں کہ معدود 11 سے لے کے 99 تک سب کا کیا ہوگا, واحد اور منصوب. تو مسلمن دیکھیے, اور یہ بدلتے جائیں گے, اونا اینا اینا میں سے جو بن رہے ہوں گے جملے میں وہ بنیں گے. 11 سے 19 تک تو وہ سب پر فتح 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 آ رہا تھا, یہاں سے کیا ہونے لگا, کہ اونا اینا اینا میں سے وہ آئے گا جو بن رہا ہو. باب یعنی بات جو چل رہی ہے اس میں یہ فائل بن رہے ہیں, یا جملہ اسمیہ تو یہ اس کا مبتدا خبر میں سے کچھ بن رہے ہیں تو مرفوع ہوں گے, نائب فاعل تو مرفوع ہوگا, تو اونا آئے گا. اور اگر مفعول میں سے کچھ بن رہے ہیں تو یہ رأی, تو جیسے میں نے دیکھا کس کو, 20 کو دیکھا. 20 کون, اب میں نے 20 کہا تو آپ کو سمجھ نہیں آیا, اس کی آپ نے تمیز لگا دیا آگے, مسلمن نہیں معدود لگا دیا, تو 20 آئے گا, کیونکہ مفعول ہے اس کے 20 ہے. اسی طرح آپ نے اسکن مع, میں رہتا ہوں 20 لوگوں کے ساتھ, تو یہ مع جو ہے ظرف کی طرح, مع جو ہے ذرا جار مجرور کے سٹائل میں ظرف ہوتا ہے, تو اس کے ساتھ اس طرح کام کرتا ہے, تو یہ اس کو مجرور کر دیتا ہے, تو مجرور کر دیا اس نے 20 مستمر. یہ پرانی باتیں جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں, وہی قواعد چل رہے ہیں. اب جو بیچ میں واو والے آتے ہیں, واو والے وہ کہاں سے شروع ہوتے ہیں, 21 سے لے کے آگے 20 کے بعد جتنے ہیں وہ بیچ میں واو کے ساتھ آتے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ اس کا ایک الگ گروپ بن جاتا ہے, یعنی اس میں نئی بات, جیسے واحد و 20, دیکھیے 21 سے لے کے آگے جب نوٹ آپ نے 21 پہ لگائی, اب اس کے بعد سے سارے اب یہ مرکب نہیں ہے, اب یہ سارے ڈبل ہو گئے واو کے ساتھ, اس کو عطف کہتے ہیں, عطف کے ساتھ آتے ہیں. وہ کہاں سے ہے, 21 سے لے کر 99 تک, یہ سب کے سب کیا ہے, ڈبل ہے, لیکن بیچ میں واو آ رہا ہے, مرکب کے فارم میں نہیں ہے, بیچ میں عطف آ رہا ہے. تو اب ظاہر بات ہے واحد و 20, تو دونوں پر وہی اعراب آئے گا جو وہ جملے میں بن رہے ہوں گے, دونوں مرفوع ہوں گے, دونوں منصوب ہوں گے, دونوں مجرور ہوں گے. ان کی تمیز وہ وہی ہے 11 سے 99 تک کی جو ہے واحد اور منصوب
تو یہ سب دیکھیں آپ بہت ساری مختلف فیکٹرز ہیں جو آپ کو یاد کرنے ہیں, ذہن میں بٹھانے ہیں. ٹھیک ہے, پھر ہم نے جو 100 اور 1000 کے لیے 100 اور 1000 پڑھا تو دیکھیں 100 100 تسنیہ آ گیا اس کا, اور 300 اب یہاں سے وہی 300 300 400 500 600 700 800 900 اور 1000 تو یہ ایسے ہی آئیں گے ہمیشہ. اس میں 300 کبھی نہیں آئے گا, اس لیے کہ 100 لفظ خود کیا ہے, 100 خود جو ہے وہ 100 یہ 100 مؤنث ہے, اس کے لیے سارے مذکر آ رہے ہیں تو وہی رہیں گے ہمیشہ. یہ 300 یہ مرفوع منصوب مجرور ہو سکتے ہیں, 300 300 300 ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ کہاں ہے, کیا بن رہے ہیں جملے میں. ٹھیک ہے, دیکھیے مذکر مؤنث دونوں میں یہ رہیں گے, کوئی فرق نہیں آئے گا, کیونکہ آگے جو تمیز مذکر مؤنث آ رہی ہے وہ تو 100 کے بعد آ رہی ہے, تو ہمیں تو خالی 300 کو 100 کے تحت دیکھنا ہے. 300 100 کے ساتھ ہے, 300 بن کے ساتھ نہیں ہے کہ آپ 300 بن کے ساتھ سمجھیں کہ یہ تو ہم نے چلو یہ 300 بنت ہے تو یہاں تو مذکر ولد کے ساتھ اس کو 300 ہونا چاہیے, نہیں ایسا نہیں, اس کا تعلق اس سے نہیں ہے, اس کا تعلق اس سے ہے 100 سے. 100 ہمیشہ مؤنث رہے گا تو اس کا ہمیشہ مذکر آئے گا. اسی طرح الف میں بس بار بار اس کی یادیں کی ضرورت ہے, اس سے پختہ ہو جائے گا, کیونکہ آج بہت سارے نئے قواعد کچھ دیکھنا چاہ رہے ہیں, دیکھتے ہیں موقع ملتا ہے کہ نہیں. ٹائم آج ٹائٹ ہمارے اصل میں یہ دن آپ کو معلوم ہے ابھی تو دوسرا سال ہے اور یہ تیسری مرتبہ صورت پیدا ہوئی ہے کہ جب ان دنوں میں ہم آ جاتے ہیں 2020 میں جب سلسلہ شروع ہوا تھا تو جیسے آگے بڑھے تو وہ ہمارے یہاں گھڑیاں پیچھے آنے لگتی ہیں. ابھی عصر کی نماز تقریباً 5:30 یا 5:15 کہیں ہوتی ہے, اس سے فارغ ہو تو اب 6:35 6:30 تک مغرب ہو جاتی ہے. اس دوران میں غریبت وقت تھوڑا مختصر رہ جاتا ہے. بہرحال 1100 کے لیے 11000 کے لیے 11 وہی جیسے واحد کے لیے الفن ویسے چلے گا. 11 12 13 دیکھیے 11 سے 9 تک ہم نے دیکھا تھا تو وہی 11 13 19 15 یہ سب کیا ہے, وہی مرکب, دونوں پر فتح آئے گا. اور جب آگے بڑھ جائیں گے تو وہی بیچ میں واو کے ساتھ لے آئیں گے اور جیسی جیسی ضرورت پڑے گی, کیونکہ آپ جو عدد لا رہے ہیں اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کی اور مزید تفصیل دیکھیں گے آگے, فی الحال تو آپ اتنا ذہن میں رکھ لیں تو کافی ہے. ہر اسٹیج پہ کچھ نہ چیزیں بڑھتی جاتی ہیں. 2000 کے لیے الفان, اس کی مشق جب ساری آپ کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ابھی پہلے سارے چیپٹر مکمل ہو جائیں. 3000 کے لیے 300 آلاف. دیکھیں 300 کے ساتھ کیا کرتے تھے, 3 سے لے کے 10 تک کیا کرتے تھے. اب آلاف جو ہے نا, یہ آلاف, یہ اب آلاف جمع اور مجرور آ رہا ہے اسی طرح جیسے 3 سے لے کے 10 تک آتا تھا. اب یہ آلاف پہلے 3 کی پہلی تمیز بن گیا ایک طرح سے, اور اس کے بعد پھر اس کا معدود الگ آئے گا, اس کی تمیز الگ آئے گی. 3000 تو 3000 سے بھی بات پوری نہیں ہوگی, لیکن 3 آپ نے پہلے کہا تو 3 کیا 1000, پھر آپ نے وہی 1000 بھی سمجھ میں نہیں ہے, 3000 کیا, تو پھر ایک تمیز اس کی بھی لانی پڑے گی. تو پہلے 3 کی تمیز لے آئے گویا معدود اس کا لے آئے آلاف. اس میں وہی اصول چلے گا کہ آلاف کی جمع مجرور 3 سے 10 تک. تو 4 آلاف, دیکھیے 4 کر دیا, 5 آلاف, یہ دیکھیے الف جو ہے یہ مذکر ہے تو اس کے لیے مؤنث والے لا رہے ہیں, اور 100 مؤنث تھا تو اس کے لیے مذکر لا رہے تھے. پھر واحد اس کے آگے چلے تو 11 وہی جوڑے ان کے بن جائیں گے. 13 یہ اس میں وہی رہے گا. الفن, ٹھیک ہے, 100 الفن, اور 100 میں آپ جانتے ہیں 100 اور الف کے آگے کیا آتا تھا, واحد اور مجرور, تو 100 الفن آ گیا. فی الحال اگر ابتدائی جو باتیں وہاں تک یاد ہو جائے تو پھر یہ والا نقطے اس پہ ذرا زیادہ فوکس اور آگے کر لیں گے. مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید پریکٹس جب تک ابھی آئے گی نہیں اس وقت تک ذہن میں بیٹھیں گے نہیں, لیکن یہ سارے قواعد پختہ کرنا ضروری ہے, کیونکہ ابھی تو بہت سارے قواعد اور آنے والے. خلاصہ کیا ہوا کہ ہم نے ان کی کیٹیگریز بنا دی. واحد ہے, واحد کہنے سے زیادہ اچھا ہوتا ہے مفرد کہیں, لیکن مجھے کنفیوژن یہ ہوتی ہے کہ پتہ نہیں آپ لوگوں کو مفرد جب کہتا ہوں تو سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں آتا. مطلب لے کہ ایک لفظ اکلوتا ہے, مفرد کے 3-4 معنی ہوتے ہیں, ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں, لیکن ابھی اس کو یاد چھوڑ دیں, وہ ہدایت النحو میں اس میں تفصیل آ جائے گی.
अभी मुफरत को आप ये समझिए कि एक सॉलिटरी वर्ड, एक वर्ड एक ही हो, इकलौता, इकलौता जो होता है। तो देखिए वाहिद, इस्नान, सलासा, अरबा, ये इकलौते हैं। मिया इकलौता है, अल्फ इकलौता है, इशरून वगैरह भी इकलौते हैं, लेकिन उनका हम अलग नाम देते हैं, उसको हम अलग नाम देते हैं। वो क्या देते हैं? उकूद, तो इसलिए उसको उकूद में कर दिया, क्योंकि उनके कुछ कवायद वहां बदलते हैं, तो इसलिए उनको अलग ऐसा कर दिया ताकि आसान हो। तो मादूद की जो किस्में हैं, मादूद कैसे कैसे होते हैं, सॉरी मादूद कह रहा हूँ, अदद की जो किस्में है, अदद को एक तरह हम न्यू कैटेगराइज कर सकते हैं कि अदद या तो मुफरद होगा, या मुरक्कब होगा, या उकूद होगा, या मातूफ के साथ होगा, अतफ के साथ होगा। यानी अतफ बीच में आएगा तो नहीं मातूफ, अतफ जिसके दरमियान आता है उसको मातूफ बोलते हैं ना, मातूफ मातूफ अलैह। तो बाद में जो आता है उसको मातूफ बोलते हैं, जो पहले आता है उसको मातूफ अलैह कहते हैं, कि इस पर अतफ हो रहा है। तो मातूफ मातूफ अलैह वाले कंजंक्शन में, कंजंक्शन यानी वाव, अतफ बोलते हैं उसको जल्दी, तो अतफ के साथ आएगा तो उसको मातूफ कहेंगे, इसलिए हमने मातूफ कह दिया। मातूफ या मातूफ अलैह, बाद वाले को मातूफ अलैह, पहले वाले को, सॉरी बाद वाले को मातूफ, पहले वाले को मातूफ अलैह। तो आप इजी करने के लिए 5 बना दिए। तो या तो अदद मुफरद होगा यानी इकलौता होगा अकेला, या मुरक्कब होगा कि 2 पार्ट होंगे उसके और बीच में कोई उसको डिवाइड करने वाला नहीं होगा, दोनों जुड़े हुए मुरक्कब साथ ही है, या उकूद होंगे कि यानी जहाँ पे गांठें लग रही हैं, जहाँ पे जॉइंट्स आ रहे हैं, तो 20, 30, 40, 50, 60, 70 पे आ रहे हैं। आपके 100 पे भी आ रहे हैं, लेकिन 100 को गांठ को समझते नहीं, टीनेजर उसके बाद आएंगे तो उसको ज्यादा अहमियत नहीं दे रहे आप, ऐसा जैसा भी समझ लें, जिस तरह चाहे याद करें। उकूद शुरू होते हैं वहां से। उसकी वजह यह है कि उसके बाद आप देखिए 2 अलग अलग लफ्ज आ रहे होते हैं। तो बहरहाल फिलहाल आप ये बस ध्यान में रखें कि टेंस शुरू होता है 20 से, क्योंकि टेंस खुद जमा है, तो 10 अकेला जो है वो टेंस में नहीं आता, और उकूद भी जमा है इसी तरह। तो मतलब 2 तो आएंगे तभी तो होगा। तो बहरहाल, और उसके बाद वाले मातूफ, बीच में हर्फ अतफ आ जाएंगे। एक कैटेगरी का तरीका ये। दूसरा ये कि आप जेंडर के हिसाब से देख लें उनको, तो बाज ऐसे होंगे जो हमेशा उसके मुताबिक चलेंगे। वो कौन कौन से? 1 और 2, 11, 12, 21, 22, इसी तरह 31, 32। 3 डॉट लगाने का मतलब है कि हलुम जर्रा, चलते रहो ऐसे ही, आगे आगे कैरी ऑन। ठीक है, लेट्स गो के हलुम जर्रा, लेट्स गो, लेट्स मूव ऑन, कैरी ऑन एंड ऑन, सो एंड सो फोर्थ, वही सब तो मैंने। और जहां हमेशा मुख्तलिफ होगा, मुज़क्कर के लिए मुअन्नस, मुअन्नस के लिए मुज़क्कर, वो 3 से 10 है, 3 से 10। अब ये 3 से 10 कह के इसमें मुराद मेरी वही है कि 3 से 10 डॉट डॉट डाल दीजिए आगे, सही है। हर उकूद के बाद 3 से 10 नंबर, 3 से 10 से मुकाबले में आगे वाले भी 3 से 10 इसी तरह। वो मैंने उसको आगे ऐड करना था, रह गया, क्या कहेंगे उसको, तो यानी 13 से 20, 13 से 19, या बल्कि 20 भी कर दीजिए, और आगे तक उसमें हमेशा मुख्तलिफ होगा। और जिसमें कोई फर्क नहीं आएगा वो क्या है, इसको मैं स्लाइड को भीतर कर दूंगा, बाद में कुछ रह गया इसमें। इसमें कोई फर्क नहीं आएगा वो क्या है, याद ना रहे। मसला है कि 13 से 99 करता हूँ तो फिर वो उसमें वो भी आ जाते हैं, एक्सक्लूडिंग 1 and 2। तो शायद यही मैं सोचता रहा हूँ कि करूँ कैसे। 13 to 20, 23 to 30 ऐसे कर दे, इससे बात वाज़ेह हो रही है कुछ। चलिए इससे शायद कुछ बेहतरी होगा, वल्लाहु सुब्हानहु व तआला। अच्छा जी, हाँ जी, फिर उसके अलावा एक और तकसीम क्या होगी, डिक्लेरेशन देख लेते हैं। मोरब होते हैं, बाज मबनी होते हैं। मबनी सिर्फ कौन कौन से है? आदाद मुरक्कबा, अहदा आशरा, ये 11 से 19 तक बस। और मुफरद मोरब होता है, इस्नान मोरब होता है, इस्नतान मोरब होता है, उकूल मोरब होते हैं, और मातूफ वाले भी होते हैं। यानी उनमें मातूफ वाले जो है उनमें भी ऐसी होगा।
پھر ہم نے کیا بنایا نیومرل کا. اب ہم ڈکلینشن دیکھ رہے ہیں معدود کا. 1 سے 2 کا حسب معمول ہوگا, موصوف صفت ہوتے تو جو موصوف کا ہوگا وہی صفت کا آئے گا. 3 سے 10 میں جمع مجرور, 11 سے 99 میں واحد منصوب, اور 100 اور 1000 وغیرہ اس طرح 1000 سے اوپر چلے جائیے واحد مجرور. یہ 4 کیٹیگریز ہیں جو آپ کے ذہن میں پختہ ہو جانی چاہیے. اب نوٹ دیکھیں, بہت سارے نوٹس ہیں, ایک ایک دو دو کر کے کچھ کر لیتے ہیں. یہ میہ جو ہے میئتن, اس کی اکثر جو ہے اگر آپ کو بہت سارے آپ کہتے ہیں ہنڈریڈز بولنا چاہیں تو کیا لائیں گے, اس کو بتا رہے کہ میعات لے آتے ہیں. لیکن کبھی کبھی جو جمع مؤنث سالم ہوا نا, کبھی کبھی مذکر سالم بھی لے آتے ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کبھی میئون یا میئین دیکھیں تو گھبرائیے مت, یہ کبھی کبھی آتا ہے, ایسا آ جاتا ہے. لیکن میئین قرآن کی بات حدیث میں آتے ہیں, قرآن کی جو تقسیم کی جاتی ہے تو بعض میئین صورتیں ہیں, وہ صورتیں جو 100 آیتوں پر مشتمل ہے, ان کا ایک گروپ ہے. وہ جو بقیہ کلاسیں ہوتی ہیں یہ منڈے کو ظہر کے بعد, لیکن وہ انگریزی میں ہوتی ہے, وہ آن لائن ہوتی ہے. اس میں ساری تفصیلات جو حدیث فقہ اور اصول الفقہ اور تفسیر اور 40 وغیرہ جو پڑھتے ہیں تو ان میں ان چیزوں کا تذکرہ آتا ہے. وہ وہاں دیکھیے, اس کی سلائڈز اور اس کی ریکارڈنگ بھی اویلیبل ہوتی ہے. یعنی وہ جو آپ کہہ لیجیے کہ ابتدائی کتابیں جو ہے پڑھنے کے لیے, جن کو ذوق ہو وہ اس میں دیکھیں. یہاں اس کا موقع نہیں ہے کہ کیا تقسیم ہے. اسی طرح الف کی جمع آلاف آتی ہے, لیکن کبھی کبھی الوف بھی آ جاتی ہے, ہزاروں, تو دونوں استعمال ہوتی ہے. اور ہزاروں کا مطلب کوئی بھی ہو سکتا ہے. اب اس کا ٹھیک ہے نا, مطلب تھاؤزنڈز, وہ ہنڈریڈز, یہ اس طرح سے ہو جاتا ہے. کوئی عدد متعین نہیں ہوتا, جبکہ میعات عام طور پہ آتی ہے اور آلاف زیادہ آتی ہے. اندی الوف من الکتب, میرے پاس ہزاروں کتابیں ہیں, تو الوف میں یہ ہوگا کہ تھاؤزنڈز. کبھی کبھی تمیز جو ہے ایکسیپشن کے طور پہ آتی ہے, الٹا رول نہیں چلتا. قرآن کی کچھ مثالیں آپ کو مل جائیں گی. قرآن فصاحت و بلاغت کا شاہکار ہے. عربی گرامر وغیرہ قرآن سے دیکھ کے بنائی جاتی ہے, تو اس لیے اس پر اپلائی نہیں کیے جاتے رول, بلکہ اس سے رول لیے جاتے ہیں. تو پتہ چلا کہ ایکسیپشن بھی ہوتی ہے. تو قرآن میں سورہ کہف کے اندر ایک آیت ہے, بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. تو ابھی دیکھیے وہ رہے اپنے غار میں 300 سال, سنین وزدادو, اور زیادہ کیے انہوں نے 9, تو 309 سال رہے. اب یہاں پہ میہ آیا ہے, میہ ہے نا. اب اس کو ثلاثہ میہ, اس کو الگ نہیں کرنا تھا, اس کو ثلاثہ میئتن ہونا چاہیے تھا جو عام قاعدہ چلتا ہے, لیکن یہ ایکسیپشن ہے. اور اس کی تمیز کیا آنی چاہیے تھی, واحد اور مجرور. اس کی جگہ مجرور تو ہے لیکن سنین لے آئے, تو ہونا چاہیے 300 سنتن, 300 سنتن, یہ ہونا چاہیے تھا نا. 300 یہاں کیا کیا 300, چلو یہ تو سمجھ میں آ گیا 300, لیکن اس کو مضاف الیہ کے طور پر نہیں لایا, یعنی ملا کے نہیں آئے. 300 ملا کے لکھنا چاہیے تھا, صحیح ہے. اور سنینا, اس کی جگہ سنتن ہونا چاہیے تھا. اور تنوین میعتی پہ نہیں آنی چاہیے تھی, تنوین 300 ایسے ہونا چاہیے تھا. 300 جیسے 400 آتا ہے, اس کو انہوں نے سیپریٹ کر دیا, ورنہ سنینا کی جگہ سنتن ہوتا, یہ مضاف بنتا اور سنتن ہوتا, لیکن وہ کیا نہیں, سنگولر آ گیا واحد جو عام طور پہ. لیکن یہاں انہوں نے اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بتانے کے لیے کہ سنین یہ ایکسیپشن ہے. تو تمیز آگے جو تھا وَازْدَادُوا 9, 9 بڑھا دیا. 9 کیا, 9 عدد ہے, اس کا بھی کوئی تمیز اس کی نہیں بیان فرمائی, آج معدود بیان نہیں فرمایا. تو سینٹنس کیا ہونا تھا, 309 سنین, یہ ہونا چاہیے تھا, ہے نا. اگر خالی 300 کہہ رہا تھا تو 300 سنتن ہونا چاہیے تھا, وہ نہیں کہا. 309 سنین, پھر ٹھیک رہتا, ٹھیک ہے. لیکن کرتے ایسا بھی ہوتا ہے. یہ ایکسیپشن بتانے کے لیے ال لگایا, کبھی کبھی یہ بھی کیا جاتا ہے.
उससे उसको मारिफा बना देते हैं। जा सलासून रजुलन कुन्ना नंतज़िरुहु, 30 मर्द आए वो 30 मर्द आए जिनका हम इंतजार कर रहे हैं। एक ये कि न्यूमरल यानी जो नंबर है अगर वो मुदाफ हो तो अल जो है वो मुदाफ इलैह पर लगाया जाएगा, क्योंकि मुदाफ पर तो आता ही नहीं। आतिनी खमसतल कुतुब, आपको मालूम अल खमसतों पे नहीं करेंगे, बल्कि वो नंबर की जगह उसके बाद वाले पे लगा देंगे, सब खमसतल कुतुब। ठीक है, इसी तरह मैंने 6000, ठीक है, तो राई तो सिर्फ तता फौजी देखे, और जहां मुदाफ ना हो तो फिर नंबर पे लगाए, जा अल खमसता मिनल मुस्लिम, 5 आए मुसलमानों में, तो वहां अल लगा। कंपाउंड अगर हो, मुरक्कब हो, तो फिर अल पहले हिस्से पे लगाएंगे, वो 11 से लेके 19 तक। बेतु अल खमसता आशरा किताब, 5 और 10, तो अब वो अल अगर इसको मारिफा बना रहा है तो अल लगाएंगे, लेकिन अल आशरा पे नहीं लगाएंगे, खाली खमसा पे लगाएंगे। ये कानून हो गया, कायदा। और अगर मातूफ वाले हैं तो फिर दोनों पर लगाएंगे, इसलिए कि मातूफ में दोनों का अलग अलग रोल होता है, यानी दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंट होते हैं। सॉरी, ये गलती हो गई, मैंने अलग अलग बोल दिया। बे तो अलखमसता, ये गलत एग्जाम्पल दे दी, ऊपर से कॉपी पेस्ट किया होगा तो इसलिए गलत होगा, इसको सही करना चाहिए। आई सोल्ड द 44 शीप्स। करते हैं बाद में, हमारा वक्त हो गया असल में, मगरिब का टाइम होने वाला है, इसको यहाँ छोड़ देते हैं इंशाल्लाह ताला। ये वाला यहाँ पर छोड़ देते हैं, अभी 4-5 नोट और थे, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर, फिर इसको अगले हफ्ते देखेंगे। एक आध हफ्ते में सब टाइम हमारा बदल जाएगा, यानी घड़ी पीछे चली जाएगी, तो हमें इत्मीनान के साथ मौका मिल जाएगा जरा टाइम अपना सेट करने का। जज़ाकल्लाह, आपकी कोऑपरेशन और सब्र का। अस्सलाम वालेकुम।